اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت نمبر 199 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ آیت کے پہلے حصے میں رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنے حج کے کام جب پورے کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب حج مکمل کر لو تو میرا ذکر کرو۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تھے تو ایک جلسہ منعقد کیا کرتے تھے، جس میں اپنے باپ داداؤں کے فضائل اور اپنی نسبی خوبیاں اور اپنا نظم و نثر بیان کیا کرتے تھے۔ اور یہ رسم باقاعدہ تیاری کے ساتھ کی جاتی تھی، بہت پہلے سے اس کے قصیدے اور اس کی غزلیں تیار ہوتی رہتی تھیں، اور ہر کوئی اس کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور یہ لوگ حج کے بعد جب محفل کا انعقاد کرتے تو اس میں یہ اپنے بڑوں کی، اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے اور وہ میلہ سا منعقد کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک ان کی رسم تھی، اور اس رسم کو مٹانے کے لیے، یہ بری رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کی گئی، اور اس میں حکم یہ دیا گیا کہ بجائے اپنے باپ داداؤں کی تعریف کے تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ذکر الہی میں مشغول رہو۔ آیت کی باقاعدہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں، جس میں رب العالمین فرماتا ہے، پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو، یعنی اے لوگو جب تم ارکان حج ادا کر لو تو اپنے باپ داداؤں کی تعریف میں مشغول نہ ہو جایا کرو، بلکہ خدا کا ذکر اور شکر کیا کرو، جس نے تمہیں یہ عظیم عبادت کو صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ایسے ہی اہتمام سے اپنے رب کو یاد کیا کرو جیسے اپنے باپ داداؤں کا چرچا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کیوں اس سے بھی زیادہ؟ کیونکہ تمہارے باپ داداؤں کے جو اوصاف ہیں، جو تمہارے باپ داداؤں کی تعریفیں تم کرتے ہو، یہ سب کی سب بناوٹی ہیں اور ٹیمپریری ہیں، لیکن رب العالمین کی جو ذات ہے اس کی تعریف برحق ہے، وہ ذات کی شان برحق ہے، وہ ذاتی خوبیوں کا مالک، جس جیسی خوبیاں کائنات میں کسی کی نہیں، جس کا مقابلہ اور کوئی نہیں، لا شریک لہ، اس پروردگار کی مثل کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو اس ذات کا ذکر کرو جس نے تمہیں یہ عظیم عبادت کو سر انجام دینے کی توفیق عطا کی، نہ کہ اپنے باپ داداؤں کی۔ تو تم اپنے رب کا خوب ذکر کرو، اس کا شکر کرو، رب العالمین کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیت گاؤ، اور تم اس رب العالمین کے دشمنوں کا برائی سے ذکر کرو یا اپنے گناہ، رب کی عطاؤں کے تذکرے کرو، یہ سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اور فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے میرا ذکر کرو، اور رب العالمین کا ذکر، اس کا شکر کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ میلاد شریف منا کے اور رب العالمین کے محبوب کی تعریف بیان کر کے، نعت پڑھ کے بھی ہم رب العالمین کی تعریف کر سکتے ہیں کہ اس نے اتنے پیارے محبوب کو
جو دونوں جہانوں میں بلکہ تمام جہانوں میں سب سے زیادہ افضل ہستی، اس کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا اور ہمیں اس کی امت میں شامل فرمایا۔ تو ان تمام چیزوں کا شکر ادا کرو، مگر خیال رکھو کہ جب دعا مانگو تو اس میں کم ہمتی نہ دکھایا کرو، بلکہ میرے دربار میں جب آؤ، مجھ سے مانگنے کے لیے آؤ، تو صرف دنیا یا دنیاوی نعمتوں کو ہی نہ مانگو، کہ جس طرح آیت کے دوسرے حصے میں اگر میں ایک دفعہ پھر ترجمہ پڑھ دوں کہ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو ان کے ارد گرد صرف دنیا ہی ہوتی ہے، وہ صرف دنیا کے لیے مانگتے ہیں، خوشیاں، نعمتیں، راحتیں، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یہ ملا نہیں یہ بھی دے دے اللہ، مانگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو دنیا کی دعا مانگتے ہیں، یہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، وہ دنیاوی نعمتیں پائیں یا نہ پائیں، لیکن آخرت سے تو محروم ہو ہی گئے، کہ کیونکہ آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے آخرت کی بھلائی مانگی ہی نہیں۔ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرح دربار بڑا ہے اور اس بڑے دربار میں اس سے بڑی چیز مانگو۔ رب تعالیٰ نے یہاں پر دعا کا ایک اور سلیقہ ہمیں سکھایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ صرف دنیا ہی نہ مانگی جائے بلکہ آخرت کا ذکر بھی کیا جائے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیت میں بھی آئے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو صرف دنیا ہی مانگتا ہے، دنیا اس کو دے بھی دی جاتی ہے، اور اگر نہ بھی دی جائے دے بھی دی جائے، ان دونوں صورتوں میں ایسے شخص کے لیے آخرت میں وَمَا لَهُمْ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو پھر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی نیکی کوئی بھلائی وہ کر رہے ہیں اور دنیا میں واہ واہ کروانے کے لیے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دنیا ہی مانگتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو دعا کرنے کا پھر مولا پاک صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں کس طرح مانگنا چاہیے؟ مولا پاک اگلی ہی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 101 اور 102، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ رب العالمین نے کتنی پیاری دعا سکھا دی کہ جب دعا میں کہا جائے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ دنیا کی بھلائی مانگنا، دیکھیں اس آیت میں ہمیں معلوم ہوا کہ مومن کے لیے دنیا طلب کرنا، دنیا کی نعمتیں طلب کرنا جائز ہے، لیکن اس طریقے سے جس میں اس کا دین کا کوئی حرج نہ ہو، شریعت کے خلاف وہ چیزیں نہ ہوں۔ وہ اپنی دنیا کی بھلائی کے لیے اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اللہ مجھے جتنی حسین تو نے دنیا بنائی ہے اور جتنی نعمتیں تو نے بنی نوع انسان کے لیے اتاری ہیں، ان نعمتوں میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دے۔ اے اللہ جس طرح تو دنیا میں ہم پر رحمتیں اور نعمتیں نازل کر رہا ہے، اور اسی طرح بروز قیامت ہمیں آخرت میں بھی بھلائی ہی عطا کرنا، اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت کا حصول ہے، اور پھر یہ کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ہم کسی بھی صورت تیرا غضب اور تیرا غصہ برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہم میں طاقت ہے مولا پاک، ہم سب کو اے پروردگار اپنے غضب اور غصے سے بچا کے رکھنا، ہمیں دنیا کی بھی بھلائی اور نعمتیں عطا کر، ہمیں آخرت کی بھی بھلائی اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا کر جو دائمی ہیں، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیشہ بچائے رکھنا۔ دیکھیں یہ دعا میں کہہ دینا کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں دنیا میں ان تمام کاموں سے بچنا ہے جو کہ جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہمیں ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے تاکہ ہم جب قبر میں بھی ہوں تو ہمیں جو دوزخ کی گرمی ہے وہاں محسوس نہ ہو۔ میدان قیامت میں جب سورج کی تپش ہو ہم اس سے امن میں رہیں۔ اگر ہمارے پاس نیکیاں ہیں تو پل صراط پر بھی ہم بہت تیزی سے آگے نکل جائیں، سلامتی کے ساتھ نکل جائیں، اور ایسی ہی دعا مانگی جائے رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں اپنا رحم ہم پر اتار دے، اپنا فضل ہم پر نازل فرما، اور ہمیں ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کی گستاخی، ہر قسم کی بے ادبی، ہر قسم کی نافرمانی سے
محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا۔ تفسیر کبیر نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کا کہا، تو آپ نے اس کے لیے یہی دعا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس نے عرض کیا اور دعا کیجئے، تو آپ نے پھر یہی دعا کی۔ اس نے کہا کچھ زیادہ دعا کیجئے، آپ نے پھر یہی دعا کی اور فرمایا کہ اب اس کے بعد بچی کیا چیز جو میں مانگوں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں اسی میں آ گئی ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا اس پوری کی پوری آیت سے کہ دعا صرف مصیبت میں ہی نہ مانگی جائے، بلکہ راحت میں، خوشی میں، عام حالات میں ہر وقت رب العالمین سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ کلمات اپنی ہر دعا میں شامل کر لیجئے، اور یہ بہت ہی حسین کلمات ہیں۔ ہم عام طور پر ہر دعا میں ان کو پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج ان کی تفسیر بھی معلوم ہو گئی، اور اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین میں مزید اضافہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ آیت کے آخر میں کہتا ہے ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت میں کیا کہا کہ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے، اس سے کمائے ہوئے سے مراد اعمال ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اعمال کر رہے ہیں، یہ جو دعا مانگ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بروز قیامت ضرور ان کے نیک اعمال میں ان کو اجر ان کے نیک اعمال کے بدلے میں دیا جائے گا، اور بے شک قیامت دور نہیں ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے آخر میں ایک طرح سے ہمیں خوف الہی بھی اور روز محشر بھی یاد کرایا گیا کہ وہ قیامت جس کو تم بھولے بیٹھے ہو وہ بہت دور نہیں ہے، وہ بالکل قریب ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت دل میں رکھو، اور بروز قیامت کا خوف دل میں رکھتے ہوئے نیکی پر قائم رہو اور برائی سے بچتے رہو۔ آیت نمبر 203 پہ چلتے ہیں ہم، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں مینا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اس آیت کے شان نزول سے ریلیٹڈ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اہل عرب مینا میں 3 دن یعنی 13ویں ذی الحج تک ٹھہرنا ضروری سمجھتے تھے، اور جو کوئی 12ویں ذی الحج کو واپس لوٹ آتا حج کر کے اسے گناہ گار بتاتے، اور بعض لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ جو 12ویں کو واپس آ گیا وہ بہتر ہے، وہ ضروری ہے، جو 13ویں تک وہاں ٹھہرا رہا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تردید، یعنی ان دونوں کے جو خیالات ہیں ان کو جھوٹا کہا، اور کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس آیت میں اسی بات کی تلقین کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ دونوں باتیں ہی جائز ہیں۔ نہ یہ گناہ ہے کہ تم لوگ 12ویں کو واپس آ جاؤ، اور نہ یہ گناہ ہے کہ تم لوگ 13 کو واپس آ جاؤ۔ یہ کیا ہے ہسٹری 12 یا 13 کی؟ دیکھیں کہ مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ جب 10ویں ڈیٹ آتی ہے تو بقر عید آتی ہے وہاں پر، تو اس کے کاموں سے فارغ ہو کر فوراً ہی جب حج مکمل کر لیا تو واپس نہ لوٹ جاؤ، بلکہ چند روز اور بھی مینا میں قیام کر کے اللہ کا ذکر کرو، اور باقی نمازوں جتنی بھی فرض نمازیں اور نوافل ان کے بعد تکبیر تشریق کہو، قربانیاں جو کرتے ہیں اس پر بھی تکبیر کہو، جو جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں جس کو رمی کہا جاتا ہے اس کو مارتے وقت بھی تکبیر کہو، لیکن تمہیں یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ جسے جلدی ہو وہ 2 دن وہاں رہ کر ہی اگر واپس آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو زیادہ ثواب کی نیت سے وہاں 13ویں ذی الحج تک قیام کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر یہ اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، یعنی جو نیکی اور تقوی پر ہو وہ وہاں پر رہ سکتا ہے، اس کی نیت ہی یہ ہے زیادہ ذکر کرنے کی، تو وہ 10 کے بعد 12 تک بھی رہ سکتا ہے، 13 تک بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن ہاں اگر نیت نیکی کرنے کی، ذکر الہی کرنے کی نہیں ہے، کھیل کود کی یا دیگر بیکار باتوں کی یا گناہوں کی نیت سے وہاں ٹھہرے کہ یہ کام بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی چلو آیا تو ہوں یہ بھی کر لوں وغیرہ، وہ بھی تو اس نیت سے وہ ضرور گناہ گار ہوگا۔ تو
اللہ فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، یعنی اپنے حج کے دھوکے میں آ کر آئندہ گناہوں پر دلیر نہ ہو جانا، بلکہ ہمیشہ رب عز و جل سے ڈرتے رہنا اور جانتے رکھو، ذہن میں رکھو کہ حشر و نشر، حساب و کتاب آخرت میں ہوگا ہی، اور تم اپنی کسی بھی نیکی کو اپنے لیے کافی نہ سمجھو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو ہمیشہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی ایسا کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے جو تمہاری پچھلی گزشتہ نیکیاں ہی برباد کر دے۔ تو اس لیے ہمیشہ تقوی اختیار کرتے رہو اور اللہ سے ڈرو۔ اگلی آیت، آیت نمبر 204 205، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ کہ جو اس آیت میں ذکر ہے کہ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے، تفسیر خازن کے ساتھ بھی شان نزول کا کچھ حصہ جڑا ہوا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریک منافق تھا ایک، اس کے بارے میں نازل ہوئی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت ہی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا، بہت ہی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، اور اپنے آپ کو کہتا کہ میں بہت محب اسلام ہوں، میں بہت محب محمد ہوں، اور اس کا بہت بڑھ بڑھ کے دعویٰ کرتا، اس پہ قسمیں بھی کھاتا، اللہ کو گواہ بھی بناتا، لیکن پس پشت در پردہ وہ فساد انگیزی میں مبتلا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو بھی ہلاک کیا تھا اور ان کی کھیتیوں کو بھی آگ لگا دی تھی۔ تفسیر خازن میں یہ مذکور ہے، تو اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پھر اس شخص کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا۔ یہ آیت مبارکہ میں اگرچہ ایک خاص منافق کا ایک تذکرہ ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو میٹھی زبان رکھتے ہیں لیکن منافقت سے بھرے پڑے ہیں، جو منہ پہ کچھ ہوتے ہیں لیکن پس پشت وہ بہت زیادہ فتنہ انگیزی مچا رہے ہوتے ہیں، سامنے تو بہت نرمی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بہت عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ خاندانوں کو میں فساد مچانے میں، ان کو تباہ کرنے میں، ان کو برباد کرنے میں یہ بہت بڑا اس چیز کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کو اس آیت سے عبرت پکڑنی چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے اس آیت سے کہ منافقت کے بارے میں رب العالمین اس آیت میں کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ ظاہری طور پر بڑی اچھی اچھی باتیں کرنا، لیکن باطنی طور پہ آپ ویسے کہ اچھے نہیں ہو، اور اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بھی بنا لینا، یعنی جھوٹی قسمیں کھا لینا، جھگڑا کرنا، جھگڑالو ہونا، فساد پھیلانا، فتنہ انگیزی پھیلانا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو تکلیف دینا، بلا وجہ ایذا دینا، نصیحت کی اگر کوئی بات کی جائے اس کو قبول کرنے کے بجائے الٹا بحث کرنا، تکبر کرنا وغیرہ، یہ تمام امور اس آیت میں داخل ہو جاتے ہیں کہ کسی میں بھی یہ نشانیاں ہیں، کسی میں بھی یہ حرکتیں ہیں کہ منہ پر کچھ ہوتے ہیں لیکن پس پشت وہ کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ جس کی نہ آپ کو معاشریت اجازت دیتی ہے، نہ آپ دین اسلام اجازت دیتا ہے۔ تو اگر یہ عادتیں ہیں تو ان کو ختم کریں، یاد رکھیں کہ لوگوں کے راز رکھنا سیکھیں، جو لوگوں کے راز رکھتا ہے اللہ اس کے راز رکھتا ہے، لوگوں کی نیکیاں جو ہیں ان پر ان کو اپریشیٹ کریں، اپنی نیکیوں کو جاری رکھیں، اپنی صرف ایک آدھی نیکی کر کے کہہ لیں کہ یہ کافی ہے، مرنے کے بعد بھی کام آ جائے گی وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے، اپنی نیکیاں جاری رکھیں اور ہر نیکی پر امید ضرور رکھیں رب العالمین سے، لیکن اس کو اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے کافی نہ سمجھیں کہ اب میں مزید نیکیاں کرنے سے رک جاؤں کہ میری زندگی اب اس نیکی کے سہارے گزر جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی منافقت رکھنے سے بچائے، اور اگر ہم میں سے کسی میں یہ عادت ہے تو ہماری توبہ اللہ قبول فرمائے، آئندہ کے بعد اس طرح کی ان آیات سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی عادات ہم میں ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہم کرتے ہیں تو ہم آئندہ کے بعد نہیں کریں گے، اور ہم رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔
آیت نمبر 206، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت حقیقت حال کو بالکل واضح کر دینے والی آیت ہے، اور افسوس ہمارے ہاں یہ طریقہ بہت زیادہ عام بھی ہے۔ کیا؟ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے زد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، یعنی منافق آدمی کی ایک اور علامت یہاں بیان ہوئی ہے۔ اور کیا کہ اگر سمجھایا جائے تو اپنی بات پر الٹا مزید اڑ جاتا ہے اور دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے۔ ایسے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نصیحت کیے جانے کو اپنا، اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کو قبول کر لینا تو اپنی سیلف رسپیکٹ کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں تو مانوں ہی کیوں۔ تو ایسے لوگوں کی بھرمار ہے یہاں پر۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا سکھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے کہ نہیں، ایسے لوگوں میں سے نہیں بننا۔ استغفر اللہ۔ آیت کے آخر میں اللہ پھر جو ہے وہ انجام بھی بتا رہا ہے کہ اگر نصیحت کی بات ان کو کی جائے اور اگر بھلائی کی طرف بلایا جائے تو اپنی ضد پر مزید گناہوں پر اڑا رہتا ہے اور اپنے گناہ نہیں چھوڑتا، تو اس کا انجام کیا ہے؟ تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کے حالوں کی رہنمائی کرے، ہم سب کی ہماری اصلاح کرے، اور کیونکہ ہم دین سیکھنے بیٹھے ہیں، نیت یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین مجھے اس پر معاف فرمائے، ہم سب کو نیک اور پرہیزگار مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔